मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गान महतरम, आज का मुआशरा अजीब मुआशरा बन चुका है। लोग एक दूसरे के रवैयों से घबराते हैं, लोग एक दूसरे के मिजाज से घबराते हैं। अजीब सी कैफियत आज के माशरे की बन चुकी है। लोग एक दूसरे के रवैयों से घबराना शुरू कर दिए। दिल में अजीब सा जलन, ज़ुबान में अजीब सी तलखी, कड़वाहट और ज़िम्मेदारियों से दूर भागना, यह आज के मुआशरे का मिजाज बन चुका है। ज़रा तायराना नज़र उठाकर देख लें तो आपको साफ मालूम होगा कि आज के मुआशरे का जो मिजाज बन चुका है, वो मिजाज ये बन चुका है कि ज़बान खुलती है तो लोगों का दिल टूटता है। हमने इस्लाम को क्या समझा है और इस्लाम है क्या, अभी तक सही माने में हमने इस्लाम को समझा ही नहीं। कुरान क्या नकल कर रहा है? कुरान करीम ईमान वालों से नकल करता है, मोमिनों से नकल करता है। ईमान हम लाए, कलमा हमने पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद ईमान वालों से कुरान नकल कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। कुरान कह रहा है आप ईमान लाएं, रब को अल्लाह मानते हो, कुरान पर ईमान है, फरिश्तों पर, सारी चीज़ पर आपका ईमान है, मौत है, आपको जाना है, हर चीज़ पर आपका ईमान है, लेकिन कुरान कह रहा है कि ए ईमान वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बात तो काफिरों को कहना चाहिए था, मोमिनों से क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि मोमिन का अब मिजाज ये बन चुका है कि नमाज तो लंबी पढ़ता है, कुर्ता तो उसके बहुत लंबा है, दाढ़ी बहुत लंबी है, लेकिन हाल ये है कि जब मुसलमान घर से निकलता है तो लोगों का दिल तोड़ देता है। इस्लाम
صرف عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف 2 رکعت یا بہترین نماز یا یہ پڑھ لیا یا آپ نے تسبیح لمبی تسبیح پڑھ لی. اسلام صرف اتنے کا نام نہیں ہے. لوگوں کے دل خوش کرنے کا نام بھی اسلام ہے. پیار اور محبت دینے کا نام بھی اسلام ہے. صرف اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے بہترین گفتگو کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے گفتگو کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں, لیکن آپ کا دل سخت ہے, اندر سے آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ظاہر بھی بناتا ہے, اسلام باطن بھی بناتا ہے. ظاہر کا جیسا مسلمان ہو ویسا باطن کا بھی مسلمان نظر آنا چاہیے. آج کے مسلمانوں کا حال دیکھیں, صرف اپنے ہی علاقے کے اندر دیکھیں کہ اگر یہی سنگرام پورہ کا حال اگر ہے تو ہم اسی کے حال کو دیکھیں کہ آج حال کیا بن چکا ہے. کسی کے بارے میں ہمارے دل میں اچھائی نہیں ہے, ہمارا ذہن صاف نہیں ہے, مزاج ہمارا بگڑ چکا ہے. ذمہ داری کے اندر سے بھی ہم دیکھنے چاہے تو ہم ذمہ داری میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. ایک عورت ہے, اس کو گھر کس طرح لے کر چلنا چاہیے وہ عورت گھر لے کر چل نہیں پا رہی ہے, وہ ذمہ داری سے پیچھے نظر آ رہی ہے. ایک مرد ہے, مرد کو گھر کس طرح لے کر چلنا چاہیے وہ مرد گھر لے کر نہیں چل سکتا ہے, اپنی بیوی کو لے کر نہیں چل سکتا ہے, ذمہ داری سے بہت پیچھے ہے. ایک ماں ہے جس کو بچے کی بہترین تربیت کرنی چاہیے, وہ ماں اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہی, پتہ یہ چلا کہ ذمہ داری سے بہت پیچھے ہے. ایک سیٹ ہے, ایک مالک ہے, دکان چلاتا ہے, نوکروں کے ساتھ کس طرح رہنا, لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا, وہ اپنی ذمہ داری میں بہت پیچھے نظر آتا ہے. ایک نوکر ہے, نوکر کو دکان کس طرح چلانا, دکان میں کس طرح رہنا, کس طرح کام کرنا ہے, وہ اپنی ذمہ داری میں بہت پیچھے نظر آتا ہے. ایک بچہ ہے, اپنے گھر کے اندر کس طرح رہنا, اپنی ذمہ داری کو کس طرح کرنا ہے, اس کے اعتبار سے بہت پیچھے نظر آتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اسلام کو کسی نے سمجھا ہی نہیں, نہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے. حال یہ ہے کہ ہمیں بیان بھی پسند ہے تو وہ بیان پسند ہے کہ ماشاءاللہ جو گفتگو ہو کہ موت کی گفتگو ہو کہ مرنے کے بعد یہ ہونے والا ہے. ارے بابا, مرنے سے پہلے کی بھی تو کچھ گفتگو کر لو کہ لوگوں کا دل خوش کرنا یہ بھی تو ہے فائدہ مند. ذمہ داری کو اپنا سمجھنا یہ بھی تو ایک کام ہے. حال عجیب ہمارا معاشرے کا ہو چکا ہے. زبان کھلتی ہے, لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے, زبان کے اندر تلخی ہے, دل کے اندر تنگی ہے, اور کام کے اندر ذمہ داری کے اعتبار سے مسلمان پیچھے نظر آتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام ایک جامع پیغام ہے. ایک مسلمان جب گھر سے نکلتا تھا غیر بھی دیکھ کر اس اسلام کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا. آج ایک مسلمان گھر سے باہر نکلتا ہے لمبی داڑھی لے کر تو نکلتا ہے. آج ایک مسلمان گھر سے نکلتا ہے تو لمبا کرتا پہن کر نکلتا ہے, اور آج ایک مسلمان گھر سے نکلتا ہے تو لمبی تسبیح لے کر نکلتا ہے, اور آج ایک مسلمان گھر سے نکلتا ہے تو لمبا امامہ لے کر نکلتا ہے. لیکن جیسے ہی نکلتا ہے لوگ اس اسلام کو دیکھ کر اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس اسلام سے اچھا تو ہم اپنے اسی جگہ پر بہتر ہیں. مسلمان کا کیا مزاج ہونا چاہیے, مسلمان کا کیا معیار ہونا چاہیے, زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے, گھر کا کیا معیار ہونا چاہیے, بچے بھی دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ ہے المرء علی دین خلیلی. اس لیے دوست بنائے تو اچھا دوست, اور پہچانا جائے گا انسان اپنے دوست کے اوپر پہچانا جائے گا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہم سے کوئی دوستی کرے تو کیا ہم سے پہچانا جائے گا, بلکہ ہماری دشمنی, بلکہ ازدہا تو اچھا ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے تو کہا کہ ایسے لوگ سے بچیں کہ جس کا مزاج ہی ازدہے کی طرح ہو کہ انسان کو ڈس جائے. مزاج کیسا بن چکا ہے؟ کیا ہم اپنے مزاج کے اندر اسلامی مزاج رکھے ہوئے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں؟ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے, جو بہت پہلے قرآن نے پیغام دے دیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو, کافروں سے نہیں کہا اللہ رب العزت نے, ایمان والوں سے براہ راست قرآن کریم پیغام دے رہا
दाढ़ियों वालों से कह रहा है, ईमान वालों से कह रहा है, टोपी वालों से कह रहा है, नमाजियों से कह रहा है कि तुम नमाज पढ़ते हो, नहीं ना, इस्लाम में अभी तक के दाखिल नहीं, सही माने में इस्लाम में दाखिल हो, घर के अंदर भी आपका इस्लाम हो, माशरे के अंदर भी आपका इस्लाम हो, मेल मिलाप के अंदर भी आपका इस्लाम हो, दुकान के अंदर भी आपका इस्लाम हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस्लाम में नहीं है। आज का हाल क्या बन चुका है, दिलों का हाल क्या हो चुका है। इसलिए आजिज एक लफ्ज कहा करता है कि लोग क्या इस्लाम कबूल करें, लोग हमें देखकर इस्लाम कबूल करेंगे, बल्कि हमारी बच्ची खुद इस्लाम छोड़ रही है। किसी को जीने का मौका मुसलमान नहीं दे सकता है। अगर एक शराबी को मुसलमान देख ले तो उसे काफिर कहने के लिए मुसलमान तैयार हो जाएगा, फासिक को फाजिर कहने के लिए मुसलमान तैयार हो जाएगा। हमारा दिल इतना तंग हो चुका है, कुछ न कुछ कहने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी के ऊपर तवज्जो देने के लिए कि घर में बीवी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, बच्चे के अखलाक नहीं बन पा रहे, लेकिन ये फर्द देखने के लिए तैयार नहीं है, ये समझने के लिए तैयार नहीं। जाए बाहर में जाए, कोई मरता है तो मरने दो, कोई जाता है तो जाने दो, किसी की जिंदगी बर्बाद होती है तो बर्बाद होने दो, हम तो खुश हो ना, हमारी जिंदगी चल रही है। याद रखना, खुश हो, कर लो, जैसा करना है कर लो, जमीन पर आप दंदरा कर चलोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास आपको जवाब देना होगा। जब तक जिंदगी का मैयार नहीं, इंसान कामयाब नहीं है। जब जिंदगी का मैयार बनता है तो इंसान कामयाब होता है, अखलाक बुलंद होते हैं तो इंसान कामयाब होता है। अजीब लगता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या मिजाज था। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का क्या मिजाज बनाया था। वो लोगों के लिए तड़पने वाले थे, हम लोगों के लिए बुराई करने वाले बन चुके हैं। वो लोगों के लिए मरते थे, हम लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए मरते हैं। एक शख्स के ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चढ़ गए सीने पर, तलवार हाथ में थी कि अभी गर्दन उड़ा दे, कि अल्लाह अकबर कबीरा। उस शख्स ने उस थूक दी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, उतर गए। पूछा कि हजरत आपके गिरफ्त में थे? तो कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर अब मैं कत्ल करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल ये कह दे और मुझे गुस्सा आ जाए उसके थूकने पर, और अल्लाह ताला के यहाँ ये हो कि तूने इस्लाम के लिए नहीं किया, अपनी जात के लिए किया है, तो मैं अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, तुफ हमारे दिमागों पर। क्या मिजाज शरीयत थी। हमारी तबीयत ही बिगड़ चुकी है, तबीयत बदल चुकी है। एक कबीले को कैद करके लाया गया, और जब कबीले को कैद करके लाया गया उसमें एक औरत भी थी। उस औरत ने कहा कि मैं नबी करीम आपके जो मोहम्मद है उस मोहम्मद की बहन हूं। लोगों ने कहा कि मोहम्मद की बहन? ना ना, हमारी मोहम्मद की कोई बहन नहीं है। तो कहा कि हाँ मैं तुम्हारी मोहम्मद की बहन हूं। कहा कि ना, मेरे मोहम्मद की कोई बहन नहीं है। तो कहा कि तुम्हारी मोहम्मद की बहन हूं, आप जाके पैगाम दीजिए। वो साहबा आए और अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल वो कह रहे हैं कि मोहम्मद आपकी बहन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुलाओ। करीब बुलाया गया, पूछा कि आप बताइए कि आप कैसे मेरी बहन हो। तो कहने लगी कि बात दरअसल ये है कि जिस वक्त आप छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तो उस वक्त आपको मैं लेकर निकली थी, उस वक्त आपने मुझे मेरे बाजू में काट लिया था, उसके निशान अब तक मौजूद है। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो निशान बताया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान गए। कुर्बान जाइए, जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, वो मेरे महबूब जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महक जाए, जो उठे तो अनादिल चहकने लगे, जो ऊपर देखे तो कुरान मचल पड़े, जो घर से निकले तो उठकर पत्थर भी उठे उसे सलाम पेश करें, जो किसी जगह आराम फरमाए तो दरख्त आए
قریب آ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے اور وہاں سے چل دے. وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قصیدہ نکالا, رومال بچھا دیا. یہ عاجز رومال کا ثبوت یہاں سے دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس رومال تھا تو بچھایا تھا نا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ بچھا دیا, رومال بچھایا اور کہا بہن آجا بیٹھ جا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ بہن کی محبت کیسی محبت ہوا کرتی ہے. آج بہن گھر سے شادی ہو کر جائے نا, جب تک ماں باپ ہے تب تک بہن خوش ہے کہ چلو گھر میں آنے کا موقع ملتا ہے, اور جیسے ہی ماں باپ انتقال ہوتا ہے تو بہن کہتی ہے کہ اب مجھے کوئی محبت دینے والا نہیں ملے گا. بھائی تو پہلے ہی مر چکا ہے, بھائی زندگی میں مر چکا ہے, وہ تو زمین ہڑپ کرتا ہے نا. اتنی زمین بھی بہن کی کھا رہا ہے, نازک کلی کی ہر چیز کھانے کے لیے مسلمان, اور ماشاءاللہ دندناتے ہوئے گھومتا ہے اور کہتا ہے میں طاقتور ہوں. عورتوں کے ساتھ اپنی طاقت تو دکھاتا ہے, لیکن یاد رکھنا یہ طاقت ایک دن ٹوٹے گی. پیغام دے دیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محبت کا انداز کیا ہوا کرتا ہے. جبکہ وہ عورت قید تھی, کہنے لگی کہ تمہاری بہن ہوں, قصیدہ بچھا دیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بہن بیٹھ جائیے. کیا کافی دیر تک گفتگو کی بہن سے, اور گفتگو کرنے کے بعد بہن نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں. تو کہا کہ شیما تو جانا چاہتی ہے؟ کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں. تو کہا کہ رکنا چاہے تو رک جا, اور جانا چاہے تو جا سکتی ہے. بہن نے کہا نہ, میں اپنے قبیلے جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت ہے, جا, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تو کہا کہ نہ میں اس طرح نہیں جاؤں گی, قبیلے کے کافی لوگ قید ہیں, اگر میں اپنے علاقے چلی جاؤں گی, قبیلے میں چلی جاؤں گی تو قبیلے والے کہیں گے کہ کیسی عورت ہے کہ تو اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر آ گئی ہے, تجھے اتنا بھی خیال نہیں ہے, تجھے اتنا بھی تیرا دھیان نہیں گیا, تو اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر آئی. تو کہا میں اس طرح نہیں جاؤں گی. تو کہا اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرا. اللہ اکبر کبیرہ, اخلاق نبی کو دیکھو. ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, لیکن نام کے. عجیب حال, قید کیا گیا, پورے قبیلے کو قید کیا گیا, اور وہ قبیلہ قید ہے, دشمن ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہن کے خاطر مشورہ کر رہے ہیں, اور پیغام دے دیا کہ بہن کی محبت دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو, اور تم کیا محبت دے رہے ہو, تمہارا تو حال یہ ہے کہ بہن گھر آتی ہے تو دل توڑ کر جاتی ہے. زمین لالا زار ہو چکی ہے. آسمان کیسے مسلمان کو دیکھ رہی ہے, زمین کیسے مسلمان کو دیکھ رہی ہے. جو مسلمان کا حال یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتا ہے, بیوی پریشان ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے, بہن پریشان ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے, ماں پریشان ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے, باپ پریشان ہے. یہ اسلام نہیں ہے. ہزاروں نمازیں پڑھ لو, یہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. میں نہیں کہتا ہوں کثرت سے نماز پڑھو, لیکن اسلام کون سا اسلام ہم پیش کر رہے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا, بہن کے خاطر مشورہ کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیما سے کہا کہ بہن تیرے خاطر میں سب کو آزاد کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہاں تو بہن کا مال کھا جاتا ہے نا. بہن گھر میں آتی ہے تو خوشی نہیں ہوتی ہے. حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ بہن جب ماں باپ کا انتقال ہو تو اپنے شوہر کو یہ کہہ سکتی ہو کہ کوئی بات نہیں کہ میری ماں کا انتقال ہوا, باپ کا انتقال ہوا, بھائی تو موجود ہے نا, مجھے محبت تو ملے گی نا. اب بھی تو میں کہیں سمجھتی ہوں نا, ماں باپ کے انتقال کے بعد بہن کو میں کہ نہیں ملتا, نہ وہ پیار ملتا ہے, نہ وہ زندگی کا وہ معیار ملتا ہے. حال عجیب ہمارا ہو چکا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا
शीमा को कहा इजाजत है। जैसे ही इजाजत दी, शीमा जाने के लिए तैयार हो गई पूरे कबीले वालों को लेकर। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को फिर पैगाम दे दिया, ए मेरी उम्मतियों सुन लो, मैं बहन के खातिर कितनी मोहब्बत पेश करता हूं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शीमा रुक जाइए। और शीमा को अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट दिया, सवारी दी और काफी खजाना दिया, जखीरा दिया और कहा कि बहन तू ले जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। यह है मोहब्बत, प्यार, यह है इस्लामी मुआशरा कि मोहब्बत देना, प्यार देना सीखो ना। आज तो हाल ये कि मरता है तो मरने दो ना भाई। हमारे घर में हजारों फर्नीचर आएंगे और वो फर्नीचर बदलने के बाद जब खराब हो जाएंगे तो थोड़ा सा खराब होगा, वो भी ज्यादा खराब नहीं हुआ। बल्कि अब तो ये होता है कि फर्नीचर खराब भी नहीं होता, साल में बदलता है, बदलते रहेंगे, फर्नीचर बदलेंगे। लेकिन किसी का पेट अगर कोई भूखा है तो मरता है तो मरने दो, हर चीज हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो हाल ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि हम तो मुसलमान है ना, हमारा नाम अबू बकर है, हमारा नाम उस्मान है, हमारा नाम अली है, हम तो आराम से चले जाएंगे, हमारे दिल में किसी की तकलीफ नहीं है। सिर्फ वीडियोस ये देखते हैं कि फलस्तीन का बच्चा मर रहा है, फलस्तीन के मुसलमान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, इसलिए कि तड़पना ही नहीं सीखा हमने। रोना सिखाओ ना, कि रात की तन्हाई में या नमाजों के बाद रोते हो कि अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मैं अल्लाह आपसे मांग रहा हूं, दिल टूट जाता। वहां बच्चे निकलकर मां से कहते हैं कि अम्मी मैं मस्जिद अक्सा के लिए शहीद होने के लिए जा रहा हूं। और यहां का बच्चा, मुसलमान का बच्चा घर से निकलता है और कहता है मां मैं निकल रहा हूं घर से, और बाहर निकलकर गीबत कर रहा है, बाहर निकलकर चुगली कर रहा है। मां भी चुगली कर रही, गीबतें कर रही, बच्चा भी कर रहा, बाप भी कर रहा। हाल ये हो चुका है सूरत का, तो हाल ये हो चुका है नशा लिया जा रहा है। और जब मुसलमान बच्चे नशे ले रहे हो, बाजारों में नशा ले रहा हो और पूरा मुसलमान सो रहा हो, घर के अफराद भी सो रहे हो, तो ऐसे लोगों को तो तुफ मर जाना चाहिए। इस्लाम नहीं है, इस्लाम के नाम पर हम लोग एक धब्बा है। हम सही माने में पैगाम नहीं दे रहे, मुझसे इस्लाम का पैगाम नहीं दे रहे। इस्लाम का पैगाम क्या है? देखिए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऊंट दिया, सवारी दी और काफी खजाना दिया, और खजाने के बाद कहा कि शीमा जाइए। और अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शीमा को रवाना किया। ए मस्जिद हिदायत के बैठने वालों सुनो, दिल हो तो तड़पिए और आंखें हैं, आंसू है तो मचल जाइए। शीमा वहां से निकलती है, अपने इलाके में जाती है और कबीले वालों से कहती है, कबीले वालों सुनो सुनो। कबीले के सारे लोग जमा हुए और कबीले वालों से क्या कहने लगी शीमा? कहने लगी सुनो सुनो, मैं ऐसे भाई के पास आई हूं जिसके मोहब्बत का अंदाज कुछ और है, मैं ऐसे भाई के पास से आई हूं जिसके प्यार का अंदाज कुछ और है, मैं ऐसे भाई के पास से आई हूं जिसके अखलाक का अंदाज कुछ और है, मैं ऐसे भाई के पास से आई हूं जो अजीब मोहब्बत प्यार पेश करता है, मैं ऐसे भाई के पास से आई हूं कि जो मैं दुश्मन थी, मेरे पूरे कबीले वाले दुश्मन थे, लेकिन सबको छोड़ दिया और मुझे काफी चीजों से नवाजा है, ऊँटनी दी है, मैं ऐसे भाई के पास से आई हूं। और कबीले वालों सुनो, मैं तुम्हें गवाह बनाती हूं, तुम सबको गवाह बनाकर कहती हूं कि मैं इस्लाम कबूल करती हूं और अपने भाई के मजहब पर मैं इस्लाम कबूल करती हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही शीमा ने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, आप लोगों को गवाह बनाती हूँ, तो फौरन पूरे कबीले वालों ने कहा जब तेरे भाई के अखलाक ये है, तेरे भाई का अंदाज ये है, मोहब्बत का आलम ये है, प्यार का आलम ये है, बहन को ऐसी मोहब्बत पेश करता है और ऐसा प्यार पेश करता है, बहन के लिए पूरे कबीले को आज़ाद कर दिया, ये मोहब्बत का आलम है, तो हम भी तुम्हें गवाह बनाते हैं कि हम सब इस्लाम कबूल कर रहे हैं।
یہ ہے اسلام اصطلاح قبول ہوتا ہے۔ یاد رکھنا جب مسلمان اپنے اخلاق دکھاتا، اپنا معیار دکھاتا ہے، اپنا انداز دکھاتا ہے تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب انسان کا معیار گرتا ہے، اخلاق گرتے ہیں، انسان کا انداز گرتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو گھر کے اندر انداز الگ ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں انسان جب الگ انداز کا ہوتا ہے تو یاد رکھنا کہ بچیاں خود کہتی ہے کہ ایسے گھر میں کیا رہے، وہ اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے عاجز کہتا ہے کیا لوگ اسلام قبول کریں گے، ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کریں گے؟ نا نا نا۔ اس لیے عاجز اکثر جگہ یہ لفظ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ باد، میں کہتا ہوں کہ کہو اسلام زندہ باد، لیکن تمہارے اسلام زندہ باد کہنے سے ایسا نہیں کہ اسلام زندہ باد، اسلام تو زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ پہلے تو اپنی زندگی میں تو اسلام کو زندہ کرو نا۔ صرف نماز اسلام نہیں ہے، صرف روزہ اسلام نہیں ہے، صرف تسبیح اسلام نہیں ہے، صرف امامہ اسلام نہیں ہے، صرف کرتا اسلام نہیں ہے، صرف بہترین داڑھی لگا کر یا بہترین تسبیح لے کر چلنا اسلام نہیں ہے۔ اسلام پورے اخلاق کا نام ہے، اسلام معاشرے کو بہتر کرنے کا نام ہے۔ اپنی ذات سے لوگوں کو محبت ملے، اپنی ذات سے لوگوں کو پیار ملے، بیوی کو محبت ملے، بچے کو پیار ملے، بچوں کی بہترین تربیت ہو، اخلاق بہتر ہو، معاشرہ بہتر ہو، پورے معاشرے کے اندر، دکان کے اندر جھوٹ بول کر مال بیچنا نہ ہو۔ یہ اگر ہوگا تو اسلام ہے، اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ ہماری ذات سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی زندگی تھک رہی ہے۔ اس لیے عاجز نے بیان شروع کرنے سے پہلے ہی لفظ کہا کہ معاشرہ تھکا ہوا نظر آتا ہے، علاقہ تھکا ہوا نظر آتا ہے۔ گھر ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، سب لوگ تھکے تھکے نظر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری ذات سے کسی کو کیا راحت ملتی ہو، لوگ ہماری ذات سے تھک رہے ہیں۔ گھر میں جائے تو بیوی تھک رہی ہے، دکان میں جائے تو نوکر تھک رہا ہے، مسجد میں آئے تو ہمارے قریب کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں وہ مقتدی حضرات تھک رہے۔ ہر انسان ہم سے تھک رہا ہے، ہماری ذات سے کسی کو راحت نہیں مل رہی ہے۔ یہاں آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکلے تو اس بات کو نیت کر کے نکلیں کہ ہم جہاں بھی جائیں گے، گھر میں جائیں گے، دکان میں جائیں گے، کاروبار میں جائیں گے، معاشرے میں رہیں گے، مسجد میں آئیں گے، ہماری ذات سے لوگوں کو راحت ملے نا۔ ہم نل بھی شروع کریں نا، پانی قریب میں کوئی بیٹھا ہو تو دل میں خیال ہو کہ اس چھینٹے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بھی جواب دینا پڑے۔ وہ ایک بزرگ اللہ والے ہیں نا، لے کر آئے کپڑوں کا تھان، لے کر آئے، بیوی کو کہا کہ یہ کپڑا لے کر آیا ہوں تیرے لیے۔ کپڑا دیکھ کر خوش ہو گئی بیوی، بہترین کپڑا۔ اچانک کہا کہ مجھے وہ کپڑا دے دو، لے کر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہی کپڑا تھان لے کر آئے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ تو یہی تو کپڑا لے کر گئے تھے، میں سمجھا کہ بدلنے کے لیے گئی ہو، لیکن یہ تو تم وہی دوبارہ تھان لے کر آئے ہو۔ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے، جب میں نے تمہیں تھان دیا، بعد میں میری نظر پڑی کہ اس پر ایک چوٹی ہے، میں نے چوٹی کے جھٹھے کو دیکھا تھا اس دکان کے اوپر، میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا بچہ ہوگا یا کسی کی ماں ہوگی، پریشان ہوگا، اس لیے میں اس چوٹی کو وہاں تک چھوڑنے کے لیے گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری نماز تک قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ رہے ہیں تو دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا تہجد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ حمیرہ تیری آنکھ کھل گئی؟ کہا آنکھ کھل گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولے تہجد کے لیے جا رہا ہوں، سو جاؤ۔ تو کہا اتنے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا، کہا حمیرہ میں اس لیے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جا رہا ہوں کہ تجھے تکلیف نہ ہو جائے، بلکہ بند بند الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا کہ حمیرہ تجھے تکلیف پہنچ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تہجد ہی قبول نہ ہو۔ لوگ مرتے ہو تو مرنے دو نا، لوگوں کی زندگی تباہ ہوتی ہو تو ہونے دو نا، کسی کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہو تو چلنے دو نا، فلسطین میں مسلمان مرتے ہو تو مرنے دو نا، ہمارے گھر کے اندر کوئی تکلیف میں ہے تو ہونے دو نا، ہمارا دل نہیں روتا ہے۔ نیت اس بات کی کرو کہ ہم صحیح معنی میں اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔
ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں گے انشاءاللہ، ہماری زندگی صحیح معنی میں اسلام میں داخل ہوگی۔ وہ اسلام نہیں ہے کہ بہترین نماز پڑھو اور کہو کہ ہم نے اتنا درود مکمل کر لیا۔ اب تو مستقل ایک میسج چلتا ہے کہ اتنے درود مکمل کرو۔ ارے اخلاق کو تو بتاؤ نا بھائی، ایک میسج ایسے ورک شاپ بنایا جائے کہ جس میں بتایا جائے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو کتنا بہتر کیا۔ میں نہ نہیں کہتا ہوں کثرت سے درود شریف پڑھو، میں نہ نہیں کہتا ہوں کثرت سے استغفار پڑھو، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کو کہتا ہوں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہزاروں درود پڑھو، لیکن اگر یاد رکھنا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ درود آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خوب قبول فرمائے، نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی معیاری زندگی بنائے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بہت محتاج ہوا کرتا ہے، یا عزیز اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہے کہ ہم چلے تو محبت کے ساتھ چلے، ہم چلے تو پیار کے ساتھ چلے، ہم چلے تو اخلاق کے ساتھ چلے۔ کہنے والا کہے، غیر بھی کہے کہ ہم انہیں دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی کو وہ زندگی بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کریں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو کہے کہ تم اسلام قبول کرو، ہمارے ذات بتائے گی انشاءاللہ، ہمارا معیار بتائے گا، ہمارے اخلاق بتائیں گے، ہمارے محبت بتائیں گے انشاءاللہ۔ یا پوری دنیا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گی، لیکن ہم صحیح معنی میں اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ نیت کرو کہ ہم سب صحیح معنی میں انشاءاللہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، صحیح سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین بھی خوش ہو، آسمان بھی خوش ہو، موت ہو تو لوگ کہنے والے کہیں کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ اس کا جنازہ جا رہا ہے جس کے اخلاق بلند تھے۔ یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے جو محبت دینے والے تھے۔ بہن بھی رو رہی ہو کہ میرا بھائی چلا گیا، ماں بھی رو رہی کہ میرا بیٹا جس کے اخلاق بلند ہے، بیوی رو رہی ہو کہ جس میرا شوہر بہت بہترین شوہر تھا جس نے بہت پیار دیا، بچے بھی کہے کہ میرا باپ بہترین باپ تھا جس نے بہترین تربیت کی، نوکر بھی کہے کہ میرا سیٹ ایسا سیٹ تھا جس کے انداز کچھ تھے۔ اگر سیٹ ہے، اگر نوکر ہے تو سیٹ بھی کہے کہ نوکر بھی کتنا پیارا تھا۔ ہمارا معیار وہ معیار ہو، نیت اس بات کی کرو، انشاءاللہ ہماری موت بھی ویسی موت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات اللہ نے کہلائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا